فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور کے اندر آپ نے یہ سنہری اصول بھی وضع فرمایا کہ جس بندے کو کوئی عہدہ ملتا ہے نا، وہ حکمرانی کے لیے نہیں آتا بلکہ خدمت گزاری کے لیے آتا ہے۔ حکمرانی کے لیے نہیں آتا بلکہ خدمت گزاری کے لیے آتا ہے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ پاکستان میں جو بھی آتا ہے وہ حکمرانی کے لیے آتا ہے، اپنا بینک بیلنس ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنا پیٹ کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے، وہ ٹھیک کر کے پھر ماشاءاللہ جہاں دل چاہے چلا جاتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم نے یہ کر کے دکھایا ہے، اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ کیسے؟ اللہ اکبر! یقین جانے جب یہ میں نے روایت پڑھی نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ایک جانب چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چھپ کے چلتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں فاروق اعظم کدھر جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم چلتے 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 ایک گھر آیا، اس گھر میں تشریف لے گئے، کافی دیر اندر رہے اور اندر رہنے کے بعد باہر آئے، پھر دوسرے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں بھی کافی دیر کے بعد باہر آئے۔ وہ جب فاروق اعظم وہاں سے واپس گھر لوٹے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں جب دن نکل آیا، سورج نکل آیا، میں ان گھروں میں دوبارہ گیا، دستک دی، کنڈی کھولی گئی، میں اندر گیا۔ پہلے گھر میں جب اندر گیا کیا دیکھا؟ ایک اپاہج معذور نابینا خاتون بیٹھی ہے۔ میں نے کہا اے بی بی، تمہارے گھر میں ایک شخص آتا ہے، وہ کیا کرنے آتا ہے؟ وہ بیوی کہنے لگی، وہ خاتون کہنے لگی، وہ اپاہج بیوی کہنے لگی، اے آنے والے شخص، ہاں عمر آتا ہے، وہ میری ضروریات کی چیزیں مجھے دینے آتا ہے اور میرے گھر کا کام کرنے آتا ہے۔ عمر فاروق یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے فاروق اعظم میرے گھر میں رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، میرے گھر کا کام کاج کر کے، صفائی کر کے، جھاڑو کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے طلحہ تو کون ہوتا ہے؟ فاروق اعظم کے عیب نکالنے والا، عیب ڈھونڈنے والا۔ فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کو دنیا میں میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو کون ہوتا ہے؟ فاروق اعظم کے عیب تلاش کرنے والا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم کی دوسری مثال سنیے، آپ نے فرمایا حکمرانی عیاشی کا نام نہیں ہے، خدمت خلق کا نام ہے۔ عراق سے ایک وزیر اپنے وفد کے ساتھ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آئے فاروق اعظم کو۔ فاروق اعظم، گرمی کا دن تھا، شدید گرمی تھی، فاروق اعظم نے اپنے سر پہ رومال باندھا ہوا ہے، کپڑا، اور بیت المال کے اونٹ کو تیل کی مالش کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم بیت المال کے اونٹ کو تیل مل رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں۔ احنف بن قیس عراق سے ملنے آئے تھے، وہ بڑا شاہانہ لباس پہن کے بیٹھے تھے، فاروق اعظم مالش کر رہے تھے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے، اور جھلیا ادھر آ شاہی لباس لا دے تے غلامانہ لباس پالا، ادھر آ کے فاروق اعظم کی مدد کر۔ کیا کیوں جناب؟ فرمایا جڑا اونٹ ہے نا، اونٹ بیت المال دا ہے، تے بیت المال دا سارا مال یتیمہ غریباں تے مسکیناں دا ہے۔ فاروق اعظم دا جدو منظر، آپ اونٹ کو مالش کر رہے تھے، تیل لگا رہے تھے، ایک بندے نے منظر دیکھا، کہنے لگا عمر آپ کیوں ریاضت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تکلیف کر رہے ہیں، آپ کسی خادم کو حکم دے دیں، وہ یہ آ کے مالش کر دے گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے، اگر یہ کام خادم کا ہی ہے تو مجھ سے اور احنف سے بڑھ کر مسلمانوں کا خادم کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے اور احنف سے بڑھ کر مسلمانوں کا خادم کون ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم نے قیامت تک کے مسلم حکمرانوں کو پیغام دے دیا
کہ جسے مسلمانوں کی طرف سے کوئی عہدہ ملے، یاد رکھیں وہ مسلمانوں کا خادم ہے۔ جسے مسلمانوں کی طرف سے کوئی عہدہ ملے، یاد رکھنا وہ مسلمانوں کا خادم ہے، اور اس پر مسلمانوں کی خیر خواہی اور دیانتداری ایسے ہی لازم ہے جیسی غلام کو اپنے آقا کی خیر خواہی اور دیانتداری اس پہ لازم ہوتی ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم کا عدل اور انصاف۔ کون فاروق اعظم؟ جو اسلام کو عزت دے، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں۔ بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ اپنی ساری زندگی عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے، اونچی آواز سے بولیے، اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے، وہ عمر جو مولا علی کے بچوں کے ادب میں کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کے بچوں کو جو نذرانہ دے اسے عمر کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ سن کر اگر آپ نہ بولے مجھے شدید تکلیف ہوگی۔ علی جس کو جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں، اور جس کی بیٹی کائنات کے مومنوں کی ماں ہو اسے عمر کہتے ہیں۔ جیدے ویڑے وچ آمینہ دا لال سیرا بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کی دل کی دھڑکن تیز ہے۔ طبیب آئے، نبض چیک کر رہے ہیں، نبض چیک کر کے طبیب کہنے لگے عمر کھاندے کیو، توجہ ہے جناب، کھاندے کیو۔ فاروق اعظم فرمان لگے طبیبہ اپنا کام کر، راز دی گلہ نہ کھول، راز دی گلہ نہ کھول، اپنا کام کر تے پیچھے ہٹ جا۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں جنی دیر دسو گے نہیں تھوڑا علاج ہی نہیں ہونا، دسو کی کھاندے ہو۔ عمر دی اکھاں چ آنسو آ گئے، فرمان لگے کھاندا نہیں کھوانا، کھاتا نہیں ہوں کھلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کھاتا نہیں ہوں کھلاتا ہوں۔ آج ان سیاستدانوں نے تو امت کا بیڑا غرق کر دیا، خدا کی قسم۔ کبھی پٹرول مہنگا، کبھی فلاں ٹیکس، کبھی فلاں ٹیکس، غریب کا لقمہ بھی چھین لیا ان لوگوں نے۔ میں کہا پترو اکھ بند ہون دی دیر ذرا چلو تے صحیح قبر دے وچ لگ پتے جان گے۔ جب میرے نبی نے فرمایا تم نے ظلم کیا تھا میری امت پر، میرے نبی نے منہ پھیر لیا، تو بتاؤ جاؤ گے کدھر؟ تب بھی مودی کو یاد کرنا، کبھی ٹرمپ کو تب بھی یاد کرنا، مگر قبر کے اندر اور حشر کے اندر تو کام آئیں گے تو آمنہ کے لال ہی آئیں گے، ہاں، اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ فاروق اعظم آپ چلتے 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 ایک دروازے پر پہنچے، اندر سے بچی کہہ رہی تھی کھانا دیو، اماں جی کھانا دیو۔ ماں کہنی پتر کھانا پک رہا ہے، بچے پھر کہتے اماں جی کھانا دیو، ماں کہنی کھانا پک رہا ہے، بس آئی بحث چالی، باہر عمر سندے پہنے، ماں کہنی پک رہا، پتر کہنے بھوک لگی کھانا دیو۔ اتنی دیر میں عمر نے دستک دی، خاتون باہر آئی، فرمایا گل کی ہے، بچے کھانا منگتے ہیں کھانا دیندی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ جانتی نہیں سی، اندھیرا سی، لائٹ تے ہے کوئی نہیں سی۔ کہنے لگی جناب گل آ ہے میں بیواں، میں بیواں، میرا شوہر فوت ہو چکے ہے، میرے گھر چ کھان پین میں کچھ ہے ہی نہیں، میں دیواں کتوں؟ فرمایا پھر آپ کی کر رہی ہیں؟ میں پکا رہی ہوں۔ ہنڈیا چ پکن دی آواز کس چیز دی آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی جناب پتھر رکھے نے ہنڈیا چ پا کے، وہ گوڑ 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 کرتے پے نے، بچے آواز سنتے ہیں، تسلی ہوندی کھانا پک رہا ہے، تے او انتظار کر کر کے سو جاندے نے، نہ پتھر گلن گے نہ کھانا تیار ہوئے گا تے نہ میں پیش کراں گی۔ فاروق اعظم واپس گئے، جا کے فتویٰ جاری کیا، آج کے بعد جو بیوہ ہے کوئی کام نہیں کرے گی، اس کی کفالت بیت المال کرے گا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ جس کو لوگ سمجھ نہیں رہے، مذاق سمجھ رہے۔ فرمایا آج کے بعد جس طرح سرکاری ملازم کو پینشن ملتی ہے، بیوہ عورت کو پینشن ملا کرے گی، جب تک جیے گی اس کی سرکاری کھاتے میں سے تنخواہ بھی جائے گی، نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہے عمر لا، فاروق اعظم کا قانون۔
اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو اس کو پڑھنے کی توفیق مل جائے، پھر پڑھنے کی تو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق مل جائے۔ لو جی بات ختم، ٹائم ہو چکا، بات ختم۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گزر گئی ہے۔ اب انشاءاللہ جو آئندہ جمعۃ المبارک آئے گا وہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ لیکن آپ سے میری ایک گزارش ہے، آپ احباب ماشاءاللہ ٹائم کے بڑے پکے ہیں، جس طرح ٹائم پہ آ کے آپ دکان کھولتے ہیں نا، اسی طرح ٹائم پہ مسجد میں تشریف لایا کریں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن۔ ہاں جی، یہ نہ ہو کہ امام صاحب یہاں خطاب کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، صرف مسجد کی دیواریں ہوں سننے کے لیے۔ ہاں جی، جس طرح آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم بیان سنیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے سامنے عوام ہو۔ جب آغاز کرتا ہوں گنتی کے 2 بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے، پوری مسجد خالی ہوتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کوشش کیا کریں 1 بجے تقریباً مسجد کا رخ کیا کریں، اور مسجد میں آنے کا آپ کو بڑا ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا جو سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اسے راہ خدا میں 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ دے بندیو جی میں کام نو ترجیح دیں دیو، اللہ دے گھر نو بھی ترجیح دیتا کرو یار، اللہ تعالیٰ سارے بیڑے پار کرے گا، ایتھے بھی تو اوتھے بھی۔ یوم عاشوراء کا روزہ آ رہا ہے، یوم عاشوراء کا روزہ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنے کی کوشش فرمائیں، 9 10 یا 10 11۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے آگے یہ قریب ہے یوم عاشوراء، تو یوم عاشوراء کے ساتھ 9ویں کو ملا لیں یا پھر یوم عاشوراء کے ساتھ 11ویں کو ملا لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔